السلام علیکم ڈیئر ریڈرز. ناول ہے وحشت عشق ایپیسوڈ 2. رائٹر ہیں وائبہ فاطمہ. وائس اوور بائی عرفہ. اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ناول کا آغاز کرتے ہیں. وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو روپ سلطان اور حاتم سلطان چائے پیتے ہوئے کسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے. اسے آتے دیکھ کر روپ کے چہرے پر مہربان سی مسکان نے احاطہ کیا. وہ آ کر ان کی گود میں سر رکھے صوفے پر ہی لیٹ گیا. کیا بات ہے میرا بچہ، آج کچھ زیادہ ہی تھک گیا ہے. تھکنا تو تھا ہی موم، آپ کی بہو کو جو ڈھونڈ کر آ رہا ہوں. کیا سچ؟ روپ کو بے تحاشا خوشی ہوئی. حاتم بھی سیدھے ہوئے. سچ میں برخوردار، کس کی قسمت پھوٹی ہے؟ حاتم نے چھیڑا. ویر نے ناراض سا ہو کر حاتم کو دیکھا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے. ڈیڈ پلیز، اور یہ اتنی خوشی کی خبر تم ہمیں منہ لٹکا کر سنا رہے ہو. یار اب تو اپنا ڈمپل دکھا دو جسے دیکھنے کو ہم برسوں سے ترس رہے ہیں. ان کی بات پر ویر نے روپ کے آنچل سے اپنا چہرہ کور کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. روپ نے اپنا دوپٹہ کھینچا. اچھا بتاؤ تو صحیح، کون ہے، کہاں ہے؟ ہم آج ہی رشتہ لے کر چلتے ہیں. ابھی نہیں موم، مجھے پہلے ضروری کام سے ملتان جانا ہے. ہو سکتا ہے پرسوں تک جانا پڑے، وہاں سے پھر آ کر. ویر، اس کی آنکھوں کے بے حد سرد تاثرات سے حاتم بہت کچھ سمجھ گئے تھے، اس لیے تنبیہ کرتے ہوئے اسے پکارا. ڈیڈ پلیز نو مور آرگومنٹس. اس نے بات ہی ختم کی تھی. ویر، چھوٹے نواب کدھر ہیں؟ کچھ خبر بھی ہے؟ یہ لڑکا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ کتنا آوارہ ہو گیا ہے؟ موم کرنے دینا اسے اپنی لائف انجوائے، پھر بعد میں یہی سب کچھ کرنا ہے اسے. اور ویسے بھی میرو جہاں بھی جاتا ہے مجھے بتا کر جاتا ہے، اس کے پل پل کی خبر ہوتی ہے مجھے. ویر، یہ بے جا لاڈ پیار تمہارا انہیں بگاڑ رہا ہے. ادھر شازر نے نمرا کے ناک میں دم کر رکھا ہے. دونوں ہی بس گھومنا پھرنا، لیٹ نائٹ پارٹیز، ان کی لائف سپوائل ہو رہی ہے. روپ نے سمجھانا چاہا. او پلیز موم، میں ہوں ان کے حصے کی ہر غم فکر اور پریشانی کو جھیلنے کے لیے. میں ان کی زندگیوں پر کسی غم کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا. دنیا میں انہیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ میں انہیں لا کر دوں گا، ہر قیمت میں، ہر حال میں. اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. ویر بس کرو، خدائی دعوے مت کرو. تم انہیں دنیا کی ہر چیز، ہر خوشی دے سکتے ہو، مگر ان کی قسمت سے نہیں لڑ سکتے. موم اگر ایسا کرنا پڑا تو میں وہ بھی کر جاؤں گا. اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون اور وحشت سی تھی. وہ اٹھ کر پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اپنے کمرے کی جانب بڑھا. روپ نے بے حد فکر مندی سے حاتم کو دیکھا تو انہوں نے اشارے سے انہیں تسلی دی تھی. آج اسے مال جانا تھا، اسی لیے صبح جلدی آنکھ کھولی، لیکن بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ خاموش رہی اور رک کے بارے میں بتایا ہی نہیں. دن کے 12 بجے تھے جب سعید ناراض سے اس کے پاس کچن میں آئے. پری، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میری گڑیا نے یاد نہیں کروایا کہ آج بک لینے جانا تھا. اب چلو، اگر آج بھی سیل ہو گئی تو میں بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا. لیکن بابا، آپ کی طبیعت؟ میں ٹھیک ہوں، اب جلدی چلو. آج سمی ساتھ نہیں تھا. سمی ہوتا تو کسی گارڈ کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی. آج وہ نہیں تھا تو گارڈ ساتھ تھے، مگر آج وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا مالک فضول ہی مال میں گھومے پھرے جا رہا تھا. 10 بجے سے وہ خوار ہو رہے تھے مگر ویر کو کسی پل قرار نہ تھا. آخر وہ ایک جگہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا. پریہا بابا کا ہاتھ تھامے مال میں داخل ہوئی تھی. آج وہ سفید لباس میں تھی اور معصوم فرشتہ لگ رہی تھی. وہ بک شاپ کی طرف گئی. وہ حیران ہوئی. سیلز مین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا، حالانکہ وہ لیٹ تھے. مگر بکس تو ان کی شاپ پر موجود تھی، سیل نہیں ہوئی. اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں کی حیرت کوئی پاس کھڑا غور سے دیکھ رہا تھا. اس نے ڈبے میں پیک بک پریہا کو پیش کی. اس نے پیمنٹ کرنے کی کوشش کی مگر سیلز مین نے کہا کہ لکی ڈرا سے یہ آپ کو گفٹ کی گئی ہے. اب پھر پریہا حیران ہوئی تھی اور خوش بھی. اس کی یہ خوشی کسی نے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس کی تھی. بابا، مجھے ایک اور چیز لینی ہے، پلیز چلیں. اس نے ضد کی تھی. چلو میری گڑیا. وہ ایک جیولری کی شاپ پر آئی تھی. ویر ان کے پیچھے ہی تھا. گارڈ حیران تھے. آج سر کسی لڑکی کا پیچھا کر رہے ہیں. انوکھی بات تھی. جی میم، کیا چاہیے آپ کو؟ سیلز مین نے پوچھا. مجھے وہ جھمکے لینے ہیں. اس نے اشارہ کیا. کل اس نے ایک نظر میں ہی پسند کر لیے تھے اور آج اپنی پاکٹ منی کے پیسے لے کر آئی تھی. کل سیلز مین نے سے کسی کو بتاتے ہوئے قیمت بھی سن لی تھی، اس لیے مطمئن تھی. سیلز مین نے جھمکے ایک باکس میں ڈالے. کتنے کے ہیں؟ پریہا نے پوچھا. 700 میم. پریہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں. ابھی کل تو آپ نے 500 کے بتائے تھے. میں تو 5 ہی دوں گی. لیکن میم، لیکن کچھ نہیں دینے ہیں تو دیں، ورنہ میں تو چلی. پیچھے کھڑا ویر اس کی بحث سن رہا تھا. یعنی کہ اتنے بڑے بزنس ٹائکون، اربوں کے مالک شاہویر سلطان، جو کہ یہ سارا مال خرید سکتا تھا، اس کی ہونے والی بیوی 200 روپے کے لیے بحث کر رہی تھی. ویر اشش کر اٹھا. اسے ہنسی آئی اور بے اختیار مسکرا اٹھا. گارڈز نے شدید قسم کی حیرت سے اس کے گال کا ڈمپل دیکھا جو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جس سے وہ اور زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا. ویر کا دل کیا کہ وہ اسے یہ سارے جیولری شاپ ہی خرید دے.
پری چلو بیٹا چھوڑو بحث، دے دو جتنے وہ کہتا ہے۔ نہیں بابا مجھے کچھ نہیں خریدنا۔ اس کا سخت موڈ آف ہوا تھا، منہ پھلا کر بولی۔ اس نے بابا کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ویر بہت کڑے تیوروں سے جیولری شاپ میں داخل ہوا تھا۔ شاہ میر نے شہر کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے فرینڈز کو برتھ ڈے کی پارٹی دی تھی۔ جب اس کی ملاقات ثانیہ سے ہوئی، اس کی فرینڈ تھی سونیا، وہ اس کی دوست تھی۔ پہلے ثانیہ نے ہی اس کی طرف بری طرح اٹریکٹ ہوتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے اس نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ وہ لگتا ہی کسی پرنس چارمنگ کی طرح تھا، اب بھی بلیک 2 پیس میں، نیچے وائٹ شرٹ، ہلکی بیئرڈ، گھنی تنی مونچھیں اور مسکراتے ہوئے وہ قاتل ڈمپل، اوپر سے بے نیازی شخصیت کا حصہ تھی۔ اب بھی پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے وہ دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ ثانیہ تو بری طرح فدا ہوئی تھی، اس سے دوستی کی پہل کی تھی، اور شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی۔ وہ مسرور سا اپنے آفس میں تھا جب فون کی بیل بجی۔ سمی کا تھا۔ تاثرات فوراً بدلے تھے۔ اس نے خون آلود چہرے کے ساتھ فون اٹینڈ کیا۔ بولو سمی، میں سن رہا ہوں۔ سر وہ یہیں پر ہے، سمی نے نفرت سے کہا۔ ایڈریس بھی نکلوا لیا اور ڈیٹیلز بھی، آگے کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں، اور فیملی؟ بیوی ہے اور 2 بیٹیاں، باقی آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اوکے رائٹ، میں آ رہا ہوں۔ تم کچھ نہیں کرو گے؟ اپنے دشمن کو شہمات دینے کے لیے شاہور سلطان خود آ رہا ہے۔ اوکے سر۔ سمی فون رکھ چکا تھا، جبکہ اب آفس میں کوئی انسان نہیں، جیسے حیوان بیٹھا تھا۔ سین چینج۔ وہ بھسم کر دینے والے انداز میں ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا تھا، بلو 3 پیس، سن گلاسز میں جیل سے بالوں کو سیٹ کیے، وجاہت و مردانگی کا بھرپور شاہکار مگر خطرناک۔ سمی لینے آیا تھا، چہرے پر بے تحاشا وحشت اور حیوانیت تھی کہ ایک مرتبہ تو سمی بھی لرز گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی میں بیٹھا۔ حاتم سے وہ ضروری ڈیل کے لیے بول کر آیا تھا، مگر وہ جہاندیدہ تھے، سمجھ گئے تھے کہ ان کا بیٹا ڈیل نہیں ضروری ڈیل کے لیے بول کر آیا تھا، مگر وہ جہاندیدہ تھے، سمجھ گئے تھے کہ ان کا بیٹا ڈیل نہیں ڈیلیٹ کرنے جا رہا ہے کسی کو۔ وہ پہلے بھی بزنس کے سلسلے میں یہاں آتا رہتا تھا، اس لیے یہاں بھی بہت بڑا فارم ہاؤس تھا۔ جانے پہچانے راستوں پر چلتی گاڑی، وہ ایک مرتبہ پھر دور کہیں پہنچا۔ وہ تینوں لندن بورڈنگ سے چھٹی پر آئے تھے۔ وہ 11 سال کا تھا، شاہ میر 7 اور شاہزر 5 سال کا۔ لندن میں ان کی نگرانی ان کی سگی اور شادی شدہ بہن نمرا کرتی تھی۔ کسی وجہ سے اس کی شادی چھوٹی عمر میں اور تعلیم کے دوران ہی کر دی گئی تھی۔ مسئلہ بھی یہ تھا کہ اسے برین ٹیومر تھا۔ لندن میں مستقل علاج اور وہاں رہنے کے لیے حاکم نے اپنے دوست کے ڈاکٹر بیٹے شروع سے اس کی شادی کر کے لندن بھیج دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کا کامیاب آپریشن ہوا اور صحت یاب ہو گئی، مگر اب دونوں میں اتنی محبت پیدا ہو چکی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ سو نمرا لندن میں اپنے پیا کو پیاری ہو گئی تھی۔ وہ سب سے بڑی تھی اور اب جلد ہی مما بھی بننے والی تھی۔ وہ سلطان مینشن داخل ہوئے تو کافی ٹینشن کا ماحول تھا۔ سامنے ہی اس کے پاپا حاکم سلطان اور چچا حاتم سلطان بیٹھے تھے۔ اس کی ماں زیب اور چچی اور خالہ روح بیٹھی رو رہی تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کی جانب بڑھے، انہیں سینے سے لگایا، بہت پیار کیا۔ ویر ان کے پاس آیا۔ میر اور شاہزر لان میں جھولوں پر کھیلنے کے لیے بھاگ گئے۔ آپ لوگ رو کیوں رہے تھے؟ زیب جلدی بتائیں۔ دیکھ رہے ہیں حاکم، یہ آپ کا نالائق بیٹا شروع سے ہی مجھے آپ کی دیکھا دیکھی مما کہنے کی بجائے زیب کہتا ہے۔ اس سے پوچھے یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ زیب نے اس کا دھیان اپنے رونے سے ہٹانے کے لیے 1000 مرتبہ کی گئی شکایت پھر لگائی۔ اور یہ مجھے آنی یا چچی کہنے کے بجائے روپ کہتا ہے۔ روپ نے برا سا منہ بنایا۔ وہ سب ہنس دیے۔ وہ زیب کے پاس ہی بیٹھا تھا جب بے حد شرارت سے اتنی سی عمر میں اپنی ماں کے ڈمپل کو عقیدت سے بوسہ دیا اور بولا، بھلا اتنی پیاری پیاری ڈمپل والی لڑکیوں کو بھی کوئی مما یا چچی بول سکتا ہے؟ اس لیے میں نام لیتا ہوں تاکہ کسی کو آپ کی عمر کا پتہ نہ چلے۔ اچھا بدماش ہی تو رہو۔ ویر کی سختی آئی تھی، اسے گردن پر بے تحاشا گدگدی ہوتی ہوئی تھی۔ اب بھی زیب اور روپ اس کی گردن پر گدگدانے لگی۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر ان کی گرفت سے نکلا تھا۔ اس کی پھرتی پر حاکم اور حاتم بھی مسکرا اٹھے تھے۔ روپ، ارجی کدھر ہے؟ اس نے حاتم کی بیٹی اور اپنی سگی چچا زاد کا نام لیا۔ وہ تو ابھی کالج میں ہے، وہ 9th میں تھی۔ اوکے۔ اس کے کانوں میں بچپن کی کھلکھلاہٹیں زیادہ دیر گونج نہیں پاتی تھی۔ اس کے کانوں میں تو بس دل خراش سینہ چیرتی چیخیں گونجتی تھی، ہر پل ہر وقت۔ وہ ابھی ان چیخوں، اذیتوں، عذاب اور درد کا ہی حساب لینے چلا تھا، یہ جانے بغیر کہ خدا کی حکمت انسان کی سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ رحیم ہے، غفور اور کریم ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اس پاک ہستی سے نہ انصاف مانگو نہ بدلہ، بس رحمت مانگو۔ وہ بچپن میں 1000 مرتبہ کی سیکھی ہوئی یہ حکایت بھول گیا تھا کہ ایک بزرگ نے 100 سال ایک پہاڑ پر دعا میں گزارے۔ فرشتہ آتا تو وہ کہتا کہ مجھے خدا سے انصاف چاہیے، فرشتہ واپس چلا جاتا۔ 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا۔ 400 سال کے بعد 4تھی مرتبہ فرشتے نے آ کر پوچھا کہ کیا چاہیے، تو اس نے پھر وہی کہا، خدا سے مجھے انصاف چاہیے۔ فرشتے پر جلال سا بولا، نادان انسان، ان 4 سالوں میں تم خدا سے اس کی رحمت مانگتی تو تمہاری جھولی بھر دی جاتی، مگر تم نے انصاف مانگا
اور اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ 400 سال تم نے اس پہاڑ پر گزارے اور اب اگلے 400 سال یہ پہاڑ تم پر گزارے گا۔ یہ کہہ کر فرشتے نے اس پر پہاڑ پلٹ دیتا ہے۔ یہی شاہویر سلطان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ رحمت کی بجائے انصاف چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ اگر اس سے کچھ چھینا گیا تھا تو اسے بے شمار عطا بھی تو کیا گیا تھا۔ دولت، شہرت، مقام، ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے چچا چچی، بہن بھائی، مگر وہ تو انصاف اور بدلہ لینے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ ان سب نعمتوں کو بھلائے خدا کے انصاف کو آوازیں دے رہا تھا۔ اور خدا کس طرح انصاف کرتا ہے یہ اگر انسان سمجھ جاتا تو نادان نہ کہلاتا۔ وہ فارم ہاؤس پہنچا، سمیر سے ساری ڈیٹیلز لیں اور اسے نفرت اور حقارت سے حیدر نواب کو تصور میں مخاطب کیا۔ چلو سمیر، ذرا اس سے اپنے پرانے وفادار سے تو مل کر آئے۔ مگر سر آپ آرام کر لیتے۔ نہیں، آرام مجھے اپنے انتقام کے بعد ہی آئے گا۔ سمیر وہ گاڑی سے نکلے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں سمیر؟ سر اس وقت شام 5 بجے وہ اپنی بیٹی کی میڈیسن لینے جاتا ہے، ہر روز میڈیکل سٹور پر۔ وہ تنگ سی گندی گلیاں اور تنگ سا علاقہ تھا۔ ایک چھوٹے سے بازار میں میڈیکل سٹور سے قدرے ہٹ کر گاڑی کھڑی کی اور ویٹ کرنے لگے۔ گاڑی کے بلیک شیشے ہر کوئی تجسس سے دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر آخر کون ہے، مگر نظر نہ آیا۔ آخر شاہویر کی رگیں تنی اور خونخوار نظروں سے سامنے کا نظارہ دیکھا۔ وہ فرعون نما آدمی جھکے کندھوں اور ہلکی سفید داڑھی مونچھوں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بازار میں داخل ہوا، میڈیکل سٹور پر گیا، میڈیسن لی اور نیچے آنے لگا تو شاہویر جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلا تھا اور اطمینان سے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیچھے مڑا اور سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر یوں رونگٹے کھڑے ہوئے جیسے کہ اسرائیل کو دیکھ لیا ہو۔ ابھی تو مقابل کی آنکھوں پر بلیک سن گلاسز تھے، نہیں تو ان کی وحشت اور درندگی دیکھ کر تو نواب یوں ہی بھڑک کر مر جاتا۔ وہ سر پٹ بھاگا، اتنا بھاگا جتنا بھاگا جا سکتا تھا۔ اسے بھاگتے دیکھ ویر کے گال پر مسکراہٹ آئی اور ڈمپل نمودار ہوا۔ اسے بس اپنے دشمن کے چہرے پر یہی خوف اور دہشت دیکھنا تھا، اس کی یوں ہی ہوائیاں اڑنی تھی، بتانا تھا کہ وہ بدلہ لینے لوٹ آیا تھا۔ وہ سر تاثرات لیے اطمینان سے واپس لوٹ آیا۔ وہ افتاؤ خزاں گھر میں داخل ہوا تھا، اندر داخل ہو کر کنڈی لگائی، یوں جیسے پیچھے موت تعاقب میں آ رہی ہو۔ شکر ہے اس وقت فوزیہ بیگم گھر پر نہیں تھی۔ وہ دوڑ کر اس کے کمرے میں گیا۔ پریہا وہ لوٹ آیا، وہ شاہویر سلطان آ گیا ہے بدلہ لینے۔ میں کیا کروں، کہاں چھپاؤں تم لوگوں کو؟ وہ لپک کر اس کے قریب آئے اور اس کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ جلاگر اور بیمار سا وجود ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اس کی بھی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ بابا، وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے بولی، 12 سال سے کوئی ایک ایسا لمحہ، کوئی ایسا پل نہیں جب میں نے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی نہ مانگی ہو۔ میں کیا کروں پری، کیسے کہوں اس سے؟ میں اپنے کیے گئے ہر گناہ کا خمیازہ بھگت چکا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ نہیں چھوڑے گا کچھ بھی میرے پاس۔ دعا کرو وہ مجھے مار ڈالے، مگر تم لوگوں تک نہ پہنچے۔ نواب کی آواز رندی ہوئی تھی، وہ آنکھوں میں بے پناہ خوف کے سائے۔ ویل چیئر پر اس بیمار وجود نے اچانک جھٹکے کھانے شروع کر دیے تھے۔ پری کیا ہو گیا تمہیں، میری گڑیا، میری بچی؟ نواب نے جلدی سے اس کی زبان کے نیچے میڈیسن رکھی۔ میڈیسن کا اثر ہوتے ہی وہ گنودگی میں جانے لگی۔ اس لاغر سے وجود کو ویل چیئر سے اٹھا کر بستر پر لٹایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سمی، 2 دن کا میرا شیڈول کافی ٹف ہے، نظر رکھنا اس پر، کہیں بھاگ نہ جائے۔ اپنے ہی گھر میں نظر بند رہنے پر مجبور کر دو اسے۔ میں نے ضروری میٹنگز اٹینڈ کرنی ہیں۔ جی سر۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ جی سر۔ ایک کو اٹھا لو، پرسوں جب میں کام سے لوٹوں تو مجھے یہاں ملنی چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ جو حکم سر۔ یہ کہہ کر ویر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ آفس کی کھڑکی میں کھڑا کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ کیا میں جو اس کی بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ دل نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، 12 سال سے اسی چیز کا تو انتظار کیا ہے۔ دماغ نے کہا، اگر کل کو پری کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرو گے، تمہارے اس ہولناک ماضی کے سائے اس تک پہنچے، اگر اسے پتہ چلا کہ تم کسی معصوم لڑکی کے ساتھ اس قدر حیوانیت کر چکے ہو، تو وہ کیا نہیں کر گزرے گی، تمہیں چھوڑ دے گی۔ کوئی بھی لڑکی ایک حیوان، ایک درندی کے ساتھ کیوں رہنا چاہے گی؟ دل نے آئینہ دکھایا۔ نہیں، اول تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ لگ بھی کیا تو تم اسے خود پر اپنے خاندان پر کی گئی مظالم کی داستان سنا دینا، وہ ضرور سمجھے گی تمہیں۔ دماغ نے زور دیا۔ اف، اس نے اپنی دکھتی درد سے پھٹتی کنپٹیاں سہلائیں۔ ہاں وہ ضرور سمجھے گی مجھے سمجھنا ہوگا کہ شاہویر سلطان کی زندگی کتنی دردناک رہی ہے، اسے میرے زخمی وجود کا مرہم بننا ہوگا۔ پور میری روح کے ادھڑے ہوئے بکھے سینے ہوں گے، میرا مسیحا، میرا چارہ گر بننا ہوگا۔ 12 سال سے ویر نے اپنی انتقام کی آگ کو سینے میں بھڑکا رکھا تھا، جو کہ اب آگ کی جوالا مکھی بن چکی تھی۔ ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جب اس نے اپنے زخم کھرچ کر انہیں تازہ نہ کیا ہو۔ وہ روز قبرستان جاتا تھا تاکہ ہر روز اس کے روح پر لگے زخم ادھڑیں اور تازہ رہیں۔
وہ دنیا تہس نہس کر کے جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ شاہویر کو خوشیوں کے دامن سے چھین کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاندان کے خون سے داستان رقم کی گئی تھی۔ اس تباہی اور بربادی کا وہ اکیلا ہی تو گواہ تھا۔ اپنے چھوٹے لاڈلے بھائیوں تک تو اس آگ کی جلتی داستان کی ہلکی سی آنچ بھی نہ پہنچنے دی تھی۔ وہ بھسم کر دینے والے انداز میں لہو ٹپکاتی آنکھیں اور چہرہ لیے فارم ہاؤس داخل ہوا تھا۔ شاندار گاڑی سے باہر آیا، تیزی سے سن گلاسز اتارتا اندر کی جانب بڑھا۔ دو گارڈز اور سمی ہاتھ باندھے اس کے پیچھے لپکے۔ وسیع اور اس لاؤنج میں قدم رکھا، گارڈ کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ سمی کام ہو گیا اور کنفرم اسی کی بیٹی ہے نا؟ بھاری روبدار تحکم بھری آواز تھی۔ جی سر، اور کنفرم ہے اسی کی بیٹی ہے، گھر سے ہی اٹھایا ہے، سمی نے ہاتھ باندھ کر کہا، کیونکہ ویر کو نہ کہنے کا مطلب تھا اپنی چمڑی ادھڑوانا۔ سر وہ اپنے گھر میں ہی ہے، آگے حکم کرے کیا کرنا ہے۔ سمی تمہیں لگتا ہے میں اسے اتنی آسان موت دوں گا؟ ویر استہزائیہ ہنسا۔ پہلے وہ کرو جس کا بولا ہے۔ ویر کے چہرے کے تاثرات کسی حیوان میں بدلے۔ کہاں ہے وہ؟ آپ کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں سر۔ اوکے، سمجھدار ہو، اس گند کے ڈھیر کو میرے کمرے میں نہیں رکھا، نہیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا دیتا، تمہارے بھی اور اس کے بھی۔ اب غور سے سنو، میں جا رہا ہوں اس کمرے میں۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کمرے سے نکلوں گا تو اس غلاظت کے ڈھیر کو اسی ادھڑی ہوئی حالت میں بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر اس کے باپ کے صحن میں پھینک آنا۔ اور یاد رکھنا، جب پھینک کر آؤ گے تو اس سے آگے کی ویڈیو میرے موبائل پر اسی وقت لائیو چاہیے مجھے۔ ان کی چیخوں کی آواز سے میرے کانوں میں 12 سالوں سے گونجتی ارجی اور زیب کی چیخیں معدوم ہوں گی۔ وہ پھر رونیت کی ہر حد پار کرتا کمرے کی جانب جانے لگا جب سمی نے اسے آواز دی، سر میری بات سنیں۔ کیا ہے؟ سمی گیٹ لاسٹ، مائنڈ یور اون بزنس اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس کی وحشی آنکھوں سے لہو ٹپکنے کو تھا۔ سر پلیز گیٹ لاسٹ۔ وہ شعلہ بنا تن فن کرتا اس کمرے کی جانب بڑھا، دھاڑ سے دروازہ کھول کر لاک کیا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ وہ جو چھوٹا سا نازک وجود زمین پر بیٹھا تھا، جی جان سے لرز کر اپنے آپ میں سمٹا۔ ہاتھ پیچھے کی طرف اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح سے سکتی پیچھے کی جانب کھسکی۔ کون ہے؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ چھوڑ دو مجھے خدا کے لیے پلیز۔ وہ گڑ گڑائی تھی، میں آگ ہوں جو آج تمہیں جلا کر خاک کر دوں گا۔ تمہیں تمہارے باپ کا کیا بھگتنا ہے آج ساری رات۔ نفرت سے بھرپور سرسراتا لہجہ۔ وہ اس انجان شیطان کے ارادے جان کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ویر نے مڑ کر لائٹ آن کی اور اس لڑکی کی جانب مڑا۔ ویر کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی اور آسمان سر پر ٹوٹا تھا۔ وہ بھونکچا سامنے بیٹھا وجود کو بے یقینی سے گھور رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتا تھا کہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کیا وہ سچ ہے۔ بالکل سامنے بندھی ہوئی، دوپٹے کے بغیر، بکھرے بال اور دگر کو حالت میں کوئی اور نہیں، وہ پریحا تھی، اس کی پریحا سعید۔ وہ انصاف چاہتا تھا، وہ کسی کی عزت کو روندنا چاہتا تھا، اور خدا کے انصاف نے اس وجود کو اس کے سامنے لا پھینکا تھا جسے وہ اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ وہ ایک باپ کو پل پل اپنی بیٹی کے لیے خون کے آنسو رلانا چاہتا تھا، اور اب خود مٹھیوں میں بال جکڑے دھواں دھواں ہوتے وجود سے مرنے کو تھا، فنا ہونے کو تھا۔ وحشت زدہ سا ہو کر فوراً کمرے سے نکلا۔ سمی یو باسٹرڈ، کسے اٹھا لائے ہو؟ وہ دھاڑا۔ وہ جو اسی انتظار میں تھا، جانتا تھا کہ اس کا مالک کچھ ہی دیر بعد باہر آ کر اسے الجھنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے اپنے مالک کے منہ سے اپنے لیے گالی سنی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زخمی شیر کس طرح گراتا اور چھٹپٹاتا ہے۔ جاری ہے جی، تو ریڈرز ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ حافظ۔